نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم سامعین اکرام، الحمدللہ ہم نے قرآن مجید سمجھنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کے 20 لیکچر مکمل کر لیے، اور اس کے ساتھ ہم نے نماز میں پڑھے جانے والی قرآن مجید کی سورہ مبارکہ اور دیگر ذکر و اذکار، درود شریف، یعنی مکمل نماز کا ترجمہ اور اس سے مشق آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور لیکچر نمبر 21 کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ جو پیچھے ہم نے 20 لیکچر جو پڑھے ہیں، 20 اسباق جو ہم نے پڑھے ہیں، ان میں ابتدائی قواعد آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیے تھے، اور یہ جو اگلے 20 اسباق ہیں ان میں آپ حضرات کے سامنے درمیانے درجے کے قواعد انشاءاللہ پیش کروں گا، اور اس کے بعد 20 اسباق مزید آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا جس میں اعلیٰ درجے کے قواعد آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم قرآن مجید کے اندر جو الفاظ ہیں اور جو لغت ہے اور اس کے جو معانی اور مطالب ہیں اس پر انشاءاللہ محنت کر کے اور اس پر مفصل آپ حضرات کے سامنے تحقیق پیش کریں گے، تاکہ مکمل قرآن مجید سمجھنا آپ کے لیے، میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ جو آئندہ آنے والے 20 لیکچرز ہیں اس کا ایک خاکہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس کا خاکہ یہ ہے، اس کے اندر ہم 4 چیزوں کو ذکر کریں گے، 4 قسم کے افعال کو ذکر کیا جائے گا۔ نمبر 1 مضاعف، یہ آپ کے لکھنے کے لیے لکھنے کا کام ہے، اسے ضرور لکھیے تاکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن نشیں ہو جائیں۔ نمبر 1 مضاعف، نمبر 2 مہموز، اور نمبر 3 معتل، نمبر 4 ثلاثی مزید۔ پیچھے جتنے ہم نے افعال یعنی 20 لیکچر میں جو ہم نے پڑھے تھے ان کا تعلق ثلاثی کے ساتھ تھا، یعنی 3 حرفی افعال، لیکن اب جو ہم ان اگلے 20 لیکچرز کے اندر ہم جو افعال پڑھیں گے ان میں مضاعف ہے، مہموز ہے، معتل ہے اور ثلاثی مزید ہے۔ ہر ایک کی تفصیل انشاءاللہ آج کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں گا۔ مضاعف کیا ہوتا ہے؟ مضاعف کہتے ہیں دگنے حروف والا فعل، یعنی وہ فعل جس میں کوئی حرف مقرر ہو کر آئے، 2 مرتبہ آئے اور دونوں مرتبہ اکٹھے آئے۔ ایسا فعل جس میں ایک ہی حرف اکٹھے 2 مرتبہ آ جائے۔ مہموز کسے کہتے ہیں؟ مہموز کہتے ہیں حمزہ والا فعل، یعنی وہ فعل جس میں کوئی حرف حمزہ ہو، اسے کہتے ہیں معتل، مہموز۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے معتل،
معتل اس فعل کو کہتے ہیں جس میں واو الف اور یا آ جائے. اگر واو آ رہا ہے تو اسے معتل واو والا معتل کہیں گے، معتل واوی، اور ہم الف والا ہوگا معتل الفی، اور یا والا ہوگا معتل یائی، واو والا ہوگا معتل واوی. یعنی واو، الف اور یا، یہ تین حروف اگر کسی فعل میں آئیں تو اسے معتل کہا جاتا ہے. آگے ہے ثلاثی مزید. ثلاثی مزید کسے کہتے ہیں؟ اضافی حروف والا فعل. یعنی تین حروف تو فعل کے اصلی ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے لیکچرز میں پڑھے، ضربہ، صاد رابہ، یہ اس کا اپنے اصلی حرف ہیں. سمع، سین میم عین، یہ اصلی حرف ہے. فعل، فا عین لام، یہ اصلی حرف ہے. یہ فا عین اور لام کے مقابلے میں جو حروف آ رہے ہیں یہ اصلی ہوتے ہیں. تو ان حروف کے علاوہ زائد حرف آ جائیں، زائد حروف آ جائیں کسی فعل میں، اسے ثلاثی مزید کہتے ہیں. مثال کے طور پر سمع، اس کا معنی ہوتا ہے سننا، آپ نے پڑھ لیا ہے. سمع، اس ایک مرد نے سنا. اب اس میں اگر کوئی زائد حروف آ جائیں، یہ تو ابھی ثلاثی ہے نا، جب اس میں زائد حروف آئیں گے تو اسے ہم مزید کہیں گے. کیسے زائد حروف آئیں گے؟ جیسے میں پڑھتا ہوں، استمع، استمع. حمزہ اور سین، استفعل. اسی طرح میں آپ کو ایک آسان مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر نصرہ ہے، نصرہ، اس کا معنی ہے مدد کرنا. نصرہ، اس ایک نے مدد کی. تو اس میں اس کو مزید فی کیسے بنائیں گے؟ اس میں اگر کوئی زائد حروف ہم لے آتے ہیں، انشاءاللہ وہ آگے سارا آپ کو سمجھ آ جائے گا جب مزید فی میں پہنچیں گے. یہ مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. نصرہ سے استنصرہ، استنصرہ، حمزہ، سین، تا، یہ شروع میں تین حروف زائد آگے نصرہ ہے نا، استنصرہ، حمزہ، سین اور تا، یہ تین حروف زائد آگے نون صاد را اس کا اپنا اصلی ہے. اب اس فعل کو ہم کہیں گے ثلاثی مزید، یعنی تین پر جو زائد حروف داخل ہو چکے ہیں. مزید فی میں معنی کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے، وہ انشاءاللہ آگے آپ سمجھ لیں گے. تو انشاءاللہ ان 20 لیکچرز کے اندر ہم یہ چار چیزیں پڑھیں گے: مضاعف، محموز، معتل اور ثلاثی مزید. اللہ پاک اس سمجھنے کو اور اس محنت کو اپنی بارگاہ عالی میں آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے قبول فرمائے. پچھلے لیکچر میں ہم نے تین چیزیں پڑھی تھیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کی تعریف بھی آپ کو پتہ ہے. اسم وہ ہوتا ہے جو کسی جگہ کا نام ہو، چیزوں کے نام جس میں زمانہ نہ پایا جاتا ہو، اسے اسم کہتے ہیں. فعل کام کو کہتے ہیں. حرف ہوتا ہے جو اسم یا فعل کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. آج کے سبق میں ہم جو کچھ پڑھنے والے ہیں وہ ہے
فعل مضاعف، اس سے پہلے یہ بات آپ سمجھ لیں کہ عربی زبان کے اندر بنیادی طور پر فعل 3 حرفوں سے بنتا ہے، یعنی جتنے بھی افعال ہیں وہ 3 حرفی ہوتے ہیں، فا عین اور لام پہ، فعلہ کے وزن پر، اور اس کے 4 بنیادی ابواب آپ نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیے تھے، ضرب یضرب، باب ضرب یضرب، نصر ینصر، فتح یفتح، سمع یسمع، یہ 4 بنیادی ہیں، اور اس کے علاوہ 2 اور ہیں، ان کا بھی استعمال عربی زبان کے اندر کافی ہوتا ہے، وہ ہیں حسب یحسب اور کرم یکرم، یعنی کل 6 ابواب ہیں۔ لیکن آج یہ تو آپ نے تفصیلاً الحمدللہ پڑھ لیے تھے، آج ہم فعل مضاعف کو پڑھیں گے۔ فعل مضاعف کیا ہوتا ہے؟ فعل مضاعف کہتے ہیں کہ ایک ہی جنس کے 2 حرف کسی فعل میں اکٹھے ہو کر آ جائیں۔ جب 2 حروف جمع ہو جاتے ہیں، ایک ہی جنس کے ایک جیسے 2 حرف جمع ہو جاتے ہیں، تو ان دونوں کو آپس میں ملا کر تشدید اس کے اوپر لے آتے ہیں، اور اس میں اس کے پڑھنے میں ذرا سی کچھ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے عزازہ، عزازہ یہ لفظ ہے، تو جب اس کو ہم مضاعف بنائیں گے، لازمی طور پر بنائیں گے، کیونکہ زا اور زا دونوں اکٹھے ہو گئے، عین کے بعد زا زا اکٹھے ہو گئے، تو ہم اس کے اوپر تشدید لے آئیں گے، زا اور زا دونوں کو ملا دیں گے تو عزا ہو جائے گا، عزا۔ اسی طرح ذلالہ لفظ ہے، ذلالہ اس کا معنی ہوتا ہے ذلت دینا، اور پہلے کا معنی ہے عزت دینا، عزا۔ ذلالہ جب اس کو ہم نے ملایا، آخر میں 2 لام آ رہے تھے تو اوپر تشدید لے آئے تو ذلہ ہو گیا، ذلہ اس کا معنی ہوتا ہے ذلت دینا۔ اسی طرح ہے مرہ، اصل میں تھا مرارہ، 2 را تھے آخر میں تو ہم نے مرہ بنا دیا۔ اسی طرح ہمامہ، میم اور میم 2 اکٹھے آ رہے تھے تو اوپر تشدید لے آئے اور ہمہ بنا دیا۔ اس سے گردان کر لیتے ہیں، اس گردان کو آپ سمجھیے۔ پہلے ہم عزا سے کرتے ہیں، عزا، عزا، عزو، عززت، عززتما، عززتم، عززتو، عززنا، عزت، عزتا، عززنا، عززتی، عززتما، عززتن، عززتو، عززنا۔ چند صیغوں کے اندر جو ہے تشدید کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا فرق آئے گا تشدید کی وجہ سے۔ اسی طرح لفظ ہے مرہ، 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 مرو، مررت، مررتما، مررتم، مررتو، مررنا، مرت، مرتا، مررنا، مررتی، مررتما، مررتن، مررتو، مررنا، اس کا معنی ہے گزرنا۔ اسی طرح لفظ ہے ہمہ، 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 ہمو، ہممت، ہممتما، ہممتم، ہممتو، ہممنا، ہمت، ہمتا، ہممنا، ہممتی، ہممتما، ہممتن، ہممتو، ہممنا۔ اب یہ جیسے کہ ہم نے یہ افعال ہم نے پڑھے، اس سے ہم نے گردان بھی کی، آپ اسی طرح فعل مضارع سے بھی گردان کر سکتے ہیں، اور نفی تاکید بلند، نفی جہد بلم، فعل امر، اسم فاعل، اسم مفعول، ان سب سے آپ اس کی گردان کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے۔ اب مضارع کی ہم کرتے ہیں، مضارع کیسے ہوگا؟
جیسے عزا تھا، عزا عزا يعز، عزا يعز، 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 يعزان، يعزون، تعز، تعزان، تعزون، أعز، نعز، تعز، تعزان، يعزنا، تعزين، تعزان، تعزنا، أعز، نعز۔ اسی طرح آپ تمام صیغوں سے اس کی گردان آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ فعل مضاعف کو پڑھا، فعل مضاعف کی تعریف پڑھی کہ فعل مضاعف وہ فعل ہوتا ہے جس میں ایک طرح کے دو حروف آ جائیں اور اس میں ان دونوں حرفوں کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے، اوپر تشدید لے آتے ہیں اور اس کے پڑھنے میں کچھ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اسے فعل مضاعف کہتے ہیں۔ اور فعل مضاعف کے قرآن مجید میں کافی صیغے استعمال ہوئے ہیں، اس کو آپ اسی طرح خوب سمجھیے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس کے ساتھ روزانہ کے اعتبار سے نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کی یعنی جو کچھ ہم افعال پڑھیں گے اس کے افعال کو بھی پڑھیں گے اور اس کی مشق بھی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔